نورین اور وسیم کی شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ جب ٹیسٹ کرائے تو پتہ چلا کہ وسیم بانجھ ہے۔ وسیم نے نورین سے کہا کہ یہ بات کسی کو مت بتانا، ورنہ سارا زمانہ مجھ پر لان تان کرے گا۔ شوہر کی خوشی کے لیے نورین سب کو یہی بتاتی رہی کہ نورین بانجھ ہے۔ ایک دن پریشانی میں آ کر وسیم نے زہر کھا کر اپنی جان لے لی۔ نورین کی ساس نے نورین پر الزام لگایا کہ اس نے جان بوجھ کر اپنے شوہر کو زہر دے دیا تاکہ وہ اولاد کے لیے دوسری شادی نہ کر سکے۔ پولیس نورین کو پکڑ کر لے گئی اور جج نے اسے عمر قید سنا دی۔ نورین کی ساری جوانی جیل میں ہی گزر گئی۔ 18 سال بعد جب نورین رہا ہو کر جیل سے باہر آئی تو دیکھا کہ اس کا شوہر تو سرخ رنگ کے دلہن کے جوڑے میں نازک اندام سی نورین نے وسیم کے گھر کی چوکھٹ پار کی تو وسیم کو یوں لگا جیسے اس کے دل کی ہر مراد پوری ہو گئی ہے۔ بے حد خوبصورت اور کم گوسی نورین اسے پہلی نظر میں ہی بہت پسند آئی تھی۔ اگرچہ اس کا رشتہ ماں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، لیکن نورین میں ہر وہ خوبی موجود تھی جو ایک اچھی بیوی میں ہونی چاہیے۔ وسیم اسے دیکھتا تو اپنی قسمت پر رشک کرنے لگتا۔ خود نورین کا بھی یہی حال تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ کالج کی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ہی اتنے اچھے گھرانے میں اس کا رشتہ طے ہو جائے گا۔ یہ تو رشتے کرانے والی خالہ کی مہربانی تھی کہ اس نے وسیم جیسے امیر لڑکے کے ساتھ نورین کی بات طے کروا دی تھی۔ غریب گھر سے ہونے کی وجہ سے نورین کو اچھی طرح احساس تھا کہ اسے سسرال میں کس طرح سے جگہ بنانی ہے۔ وسیم کی ماں بھی بہت خوش تھی کہ اس کی سعادت مند بیٹے نے اس کی پسند پر شادی کرنے کی حامی بھر لی تھی، ورنہ آج کل کے زمانے میں تو ہر کوئی پسند کی شادی کا راگ الاپ رہا تھا۔ مگر وسیم جیسا نیک اور فرما بردار بیٹا بھی تو کسی کسی کو ہی ملتا ہے۔ وسیم رسموں سے فارغ ہو کر کمرے میں داخل ہوا تو نورین اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وسیم نے جیب سے منہ دکھائی کا تحفہ نکال کر اسے دیا تو نورین کے چہرے پر ایک بڑی خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم امی کی پسند ہو اور ہماری شادی مکمل ارینج میرج ہے، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں خوش رکھنے کی مکمل کوشش کروں گا اور میں چاہوں گا کہ تم بھی میرے اس گھر کو اپنا گھر سمجھو اور مجھ سمیت امی اور ابو کو بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ مان لو۔ وسیم کی نرم سی آواز پر نورین نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا اور پھر تو جیسے اس نے وسیم کی بات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ وہ جی جان سے ساس اور سسر کی خدمت کرتی اور انہیں شکایت کا کوئی موقع نہ دیتی۔ شادی کے اگلے روز سے ہی اس نے گھر سنبھال لیا تھا کیونکہ گھر میں ساس کے علاوہ کوئی اور عورت موجود نہ تھی۔ رہی بات وسیم کی تو وہ تو نورین کو دیکھ دیکھ کر جینے لگا۔ اتنی خوبصورت اور سگڑ بیوی کے ملتے ہی اس کی ہر خواہش پوری ہونے لگی۔ وہ جو بات منہ سے نکالتا نورین اسے فوراً پوری کر دیتی۔ دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی کہلانے لگی تھی۔ مگر ایک عجیب بات ہوئی، نورین کی وہ ساس جنہوں نے نورین کو خود پسند کر کے لایا تھا، اب انہیں بیٹے اور بہو کی محبت ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وسیم کام سے واپس آتے ہوئے نورین کے لیے گجرے یا کھانے پینے کی کوئی چیز لاتا تو ساس کا منہ بن جاتا۔ وسیم نے پہلے پہل تو نظر انداز کیا، مگر رفتہ رفتہ یہ چیز اس کے لیے پریشانی کا باعث بننے لگی تھی۔ وہ ماں اور بیوی دونوں میں سے کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نورین بھی اس بات کو خوب سمجھ رہی تھی کہ وسیم کی بے انتہا محبت ساس کو کچھ برداشت نہیں ہو رہی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سارا دن موقع بے موقع نورین کو ٹوکتی ہی رہتی تھی، مگر جواباً نورین نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ اس روز وہ دوپہر کا کھانا بنا کر فارغ ہوئی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ مصروف سے انداز میں نورین نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو وہاں وسیم کی کال آ رہی تھی۔ نورین کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آفس کے چند گھنٹوں میں بھی وہ اسے کتنی ہی بار فون کر کے اس کی خیریت معلوم کیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی نورین نے مسکراتے ہوئے فون کان سے لگایا تو دوسری جانب وسیم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کیسی ہو زوجہ محترمہ؟ میں نے سوچا تمہیں فون کر کے خوشخبری سنا دوں۔ وسیم کی آواز کھنکتی ہوئی تھی۔ نورین کو بے اختیار تجسس ہوا کہ وہ کس خوشخبری کی بات کر رہا ہے، اسی لیے اس نے وسیم سے پوچھ ہی ڈالا کہ کیسی خوشخبری، آخر آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ نورین نے پوچھا تو وسیم نے خوشی بھرے لہجے میں اسے بتایا کہ اس کا پروموشن ہو گیا ہے اور اب اس کی تنخواہ اور دیگر مارات میں بھی خوب اضافہ ہو جائے گا۔ یہ بات تو بہت خوشی کی تھی۔ نورین نے بے اختیاری اللہ کا شکر ادا کیا۔ وسیم نے اسے کہا کہ وہ آج رات تیار رہے، وہ دونوں باہر ڈنر کرنے جائیں گے۔ چونکہ اس کا پروموشن ہوا ہے تو وہ نورین کو کسی اچھی سی جگہ پر کھانا کھلانا چاہتا تھا۔ نورین کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے شام سے پہلے ہی اپنے سارے کام ختم کر لیے۔
ساس چپکے چپکے نورین کی یہ پھرتیاں دیکھ رہی تھی، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ جس وقت وسیم گھر آیا اور اس نے آ کر اماں کو بتایا کہ اس کا پرموشن ہو گیا ہے تو انہوں نے خوشی سے اسے دعا تو دی، لیکن پھر بھی وہ کچھ خاموش سی تھیں۔ وسیم نے ماں کو اطلاع دی کہ وہ نورین کو لے کر باہر کھانا کھلانے لے جا رہا ہے۔ اس کی ماں کو باہر کے کھانے ہضم نہیں ہوتے تھے، لہٰذا انہیں ساتھ نہ لے کر جانا مجبوری تھی۔ ماں کو اطلاع دے کر وسیم نورین کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ دونوں نے بہت اچھا وقت ساتھ گزارا۔ مہنگے اور اچھے ریسٹورنٹ میں وسیم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے نورین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کس قدر خوبصورت ہو چکی ہے۔ رات دیر سے ان کی واپسی ہوئی، دونوں تھکے ہوئے تھے، اس لیے فوراً ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلی صبح وسیم پھر سے آفس چلا گیا تو نورین گھر کے کام کاج میں مشغول ہو گئی۔ اسی دوران محلے کی ایک عورت نورین کی ساس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے گائے بگائے نورین کی طرف بھی نظر ڈال لیتی تھیں، جو وہیں آس پاس کام کرنے میں مگن تھی۔ بہو تو تمہاری بہت اچھی ہے بھائی شمسا، بڑی ہی خوبصورت اور سلیقہ شعار ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم اپنے اکلوتے بیٹے کے بچوں کی دادی کب بننے والی ہو؟ آخر کب ہمیں خوشخبری سناؤ گی؟ اب تو شادی کو تقریباً 6 مہینے گزر چکے ہیں۔ پڑوسن نے ٹول لینے والے انداز میں نورین کی ساس سے پوچھا۔ نورین جو پاس سے گزر رہی تھی ٹھٹک سی گئی۔ یہ تو اس کے اندر کی بات تھی، وہ خود بھی چپکے چپکے سے کافی دنوں سے اسی متعلق ہی سوچ رہی تھی کہ کب وہ ماں کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگی۔ نورین کی ساس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور نورین کی جانب ایک چبھتی ہوئی نگاہ ڈالی اور اپنی پڑوسن کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، کیا بتاؤں بہن، رات دیر تک باہر گھومنے پھرنے اور ہوٹلوں کے کھانے کھانے سے فرصت ملے گی تو بچہ پیدا کرنے کے بارے میں کچھ سوچیں گے۔ آج کل کی لڑکیاں تو ویسے ماں بننے کی ذمہ داریوں سے گھبراتی ہیں، بس اچھا گھر مل جائے، نوکر چاکر اور پیسہ ہو تو کیا پڑی ہے ان کو بچے پیدا کر کے انہیں پالنے کی، بس عیاشی سے زندگی گزارتی رہتی ہیں۔ نورین کے اوپر گویا کسی نے ٹھنڈا ٹھار پانی انڈیل دیا۔ پڑوسن اور نورین کی ساس اب مزید باتیں کر رہی تھیں، لیکن اب ان کی آواز ہلکی ہو چکی تھی۔ نورین خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ساس کی بات نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کچھ دنوں سے ان کا رویہ کافی حد تک بدل چکا ہے، اور پھر تو یہ نورین کی ساس کا معمول بن گیا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے نورین کو اس بات کا احساس دلانے لگیں کہ اب اس سے جلدی انہیں خوشخبری سنا دینی چاہیے، اور یہ کہ وہ اکلوتے بیٹے کی جانب سے یہ خوشخبری سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ اب تو خود نورین کو بھی انتظار رہنے لگا۔ وہ ہر ماں اسی امید پر رہتی کہ شاید اس بار اسے ماں بننے کی نوید مل جائے، مگر اس کا انتظار صرف انتظار ہی رہا۔ رفتہ رفتہ کئی مہینے گزرتے چلے گئے اور آخر کار نورین اور وسیم کی شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ وسیم کی محبت میں کوئی کمی نہ آئی تھی، بلکہ اس کی محبت تو روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب نورین کی ساس کے طعنوں تشنوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ بقول اس کے نورین جان بوجھ کر بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی، خود نورین اب زچ ہونے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد وہ ماں بن جائے۔ کتنی ہی ایسی اس کی سہیلیاں تھیں جن کی شادی اس کے بعد ہوئی تھی، لیکن اب ان میں سے اکثر ماں بننے کے مراحل میں تھیں۔ صرف ایک نورین ہی تھی جو خالی گود لے کر بس انتظار ہی کر رہی تھی کہ کب قدرت اس پر مہربان ہو جائے۔ اس رات بھی نورین کی ساس نے اسے خوب باتیں سنائی تھیں، اسے نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا۔ نورین بجھے دل کے ساتھ کمرے میں بیٹھی وسیم کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ آفس سے تھکا ہارا واپس آیا، کیا بات ہے بھائی، آج میرا استقبال کرنے کے لیے دروازے پر نہیں آئی؟ طبیعت تو خراب نہیں؟ وسیم نے فکر مندی سے پوچھا، اور نورین جو خود پر بڑی مشکل سے ضبط کیے بیٹھی تھی اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وسیم فکر مند سا ہو کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ نورین کا ایک آنسو بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا کہ ایسا کیا ہوا ہے۔ نورین نے روتے ہوئے بڑی مشکل سے اسے ساس کے رویے کے بارے میں بتایا۔ امی دن بھر مجھے طعنے دیتی ہیں کہ میں خود ماں نہیں بننا چاہتی، حالانکہ یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ میں پچھلے کتنے مہینوں سے شدت سے انتظار کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس نعمت سے نواز دے، مگر پتہ نہیں کس بات کی دیر ہے۔ اب تو ہماری شادی کو کافی وقت گزر چکا ہے، ہمارے ہاں جلد بچہ ہونا چاہیے۔ نورین کی بات پر وسیم خاموش نہ رہا۔ خود وہ بھی اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ اب لوگوں کے سوالات بڑھتے جا رہے تھے، مگر وسیم نے نورین کو تسلی دے کر خاموش کروا دیا۔ لیکن آخر کب تک؟ نورین اب تنگ ہونے لگی۔ دن مہینوں میں بدلتے رہے اور مہینے سالوں میں، مگر نورین کے ہاں اولاد نہ ہونی تھی نہ ہوئی۔ رفتہ رفتہ 5 سال گزر گئے۔ یہ 5 سال کا عرصہ نورین نے گویا کانٹوں پر چل کر گزارا۔
اب ہر کوئی اسے رحم بھری نگاہوں سے دیکھتا کہ شاید وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اولاد پیدا کر سکے، اور اب اس کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ شادی کی 5ویں سالگرہ پر جب وسیم نے اس کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی پہنائی تو نورین نے اسے ایک عجیب بات کہہ دی: میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اپنا اپنا میڈیکل چیک اپ کروا لیں۔ میں کئی سالوں سے ڈاکٹرز کے پاس جا رہی ہوں اور بقول ڈاکٹرز کے میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میں مکمل طور پر صحت مند ہوں اور ماں بن سکتی ہوں۔ تو پھر آخر کمی کس میں ہے؟ آپ کو بھی اپنا چیک اپ کروانا چاہیے، شاید کوئی ایسی بات ہو جو ہم دونوں نہ جانتے ہو۔ نورین کی گہری بات پر وسیم اسے دیکھ کر رہ گیا، لیکن اسے نورین کی بات ماننا ہی پڑی کیونکہ اس کا اصرار دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک روز وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر نے نورین کا پہلے سے ہی معائنہ کر رکھا تھا اور ان کی رپورٹس کے مطابق نورین بالکل تندرست تھی۔ اب کی بار انہوں نے وسیم کا بھی چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ وسیم نے بجھے دل کے ساتھ وہ تمام ٹیسٹ کروا لیے اور جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ان کے اوپر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ وسیم کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ کو پڑھ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نورین نے دیکھ لیا تھا کہ وسیم کے چہرے کی رنگت سفید پڑ رہی ہے۔ کیا بات ہے وسیم، کیا لکھا ہے ٹیسٹ کی رپورٹس میں؟ نورین نے اندر آتے ہوئے وسیم سے پوچھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ نورین کی جانب بڑھا دی۔ نورین نے رپورٹ پر نظریں دوڑائیں اور ساکت رہ گئی۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ وسیم کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس کے اندر میڈیکلی طور پر ایسی خامی موجود تھی کہ باپ بننے کے اہل ہی نہ تھا۔ یہ خبر ان دونوں پر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ اب تک اس امید پر جی رہے تھے کہ شاید آنے والے وقت میں انہیں اولاد جیسی نعمت مل جائے۔ اس خبر نے تو انہیں مکمل طور پر مایوس کر دیا تھا۔ نورین اپنا دل تھام کر وہیں بستر پر بیٹھتی چلی گئی اور تبھی وہ چونکی جب اس نے وسیم کو اس کے ہاتھ سے رپورٹ لے کر پھاڑتے ہوئے ڈسٹ بین میں پھینکتے دیکھا۔ نورین نے بے یقین نظروں سے وسیم کی جانب دیکھا، اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو نورین، مگر پلیز یہ سب کچھ کسی کو مت بتانا۔ اگر تم نے کسی کو بتایا کہ میں باپ بننے کے لائق نہیں تو سب لوگ مجھ پر ہنسیں گے اور میرا تماشا بن جائے گا۔ لوگ مجھے نامرد ہونے کے طعنے دیں گے۔ سوسائٹی میں میرا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ صرف تم ہی ہو جو میرا پردہ رکھ سکتی ہو۔ وسیم التجائیہ انداز میں نورین سے کہہ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ وہ کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ گزرے وقت میں وسیم نے اسے اس قدر محبت اور پیار دیا تھا کہ اب وہ وسیم کی اس خامی کا چاہ کر بھی ڈھنڈورا نہیں پیٹ سکتی تھی۔ اس نے خاموشی سے وسیم سے وعدہ لے لیا کہ وہ کبھی کسی کو اس بارے میں نہیں بتائے گی کہ ان کے ہاں اولاد نہ ہونے کی وجہ دراصل نورین نہیں بلکہ وسیم ہے۔ ساس کے طعنوں میں اضافہ ہونے لگا تو ایک روز نورین نے خاموشی سے اسے بتا دیا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ نورین بانجھ ہے اور وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ساس نے تو اپنا سینہ پیٹ لیا۔ وہ اس دن کو کوسنے لگی جب نورین کو دلہن بنا کر اپنے گھر لائی تھیں۔ اب اس کے طعنوں میں کچھ اور اضافہ ہونے لگا۔ اٹھتے بیٹھتے وہ بس نورین کو یہی سناتی رہتی کہ جلدی وہ وسیم کی دوسری شادی کر دے گی تاکہ وہ باپ بن سکے۔ نورین خاموشی سے رو کر رہ جاتی، یہ نہ بتا سکتی کہ وسیم دوسری تو کیا تیسری شادی بھی کر لے تب بھی وہ کبھی اولاد جیسی نعمت حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں تھا۔ وسیم ماں کی یہ باتیں سنتا تو اندر ہی اندر کڑ کر رہ جاتا۔ وہ دن بدن گھلتا جا رہا تھا۔ آفس، نوکری، ہر چیز میں اس کی دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ اس بات نے گویا اسے اندر سے ختم کر دیا تھا کہ وہ ایک بانجھ مرد ہے۔ وہ نورین کے چہرے پر پھیلی ہوئی مایوسی دیکھتا تو اسے یوں لگتا جیسے وہ اس کی خوشیوں کا قاتل ہے۔ حالانکہ نورین نے کبھی اسے اس بات کا احساس نہ دلایا تھا، لیکن یہ بات اسے اندر ہی اندر گھن کی طرح کھائے جا رہی تھی اور انہی ساری باتوں سے مجبور ہو کر اس نے ایک سخت فیصلہ لے لیا۔ نورین بدلتے موسم کے کپڑے خریدنے کے لیے بازار گئی۔ اسے واپسی پر کافی دیر ہو گئی۔ ساس بھی گھر پر موجود نہیں تھی، محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ نورین نے اندر داخل ہوتے ہوئے گھڑی میں وقت دیکھا، اسے بازار میں پورا دن ہی لگ گیا تھا۔ وسیم کمرے میں سو رہا تھا، آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے دفتر سے چھٹی کی تھی۔ اس نے سوچا وسیم کو کچھ کھانے کے لیے پوچھنا چاہیے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی، لیکن اسی پل اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے وسیم بیڈ پر آڑا ترچھا پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی۔ اس کی روح کب کی اس دنیا سے پرواز کر چکی تھی۔ نورین کی حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی اور اسی لمحے نورین کی ساس بھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے جب وسیم کو اس حالت میں دیکھا تو رونے اور چیخنے لگیں۔ جوان بیٹا ان کے سامنے مردہ حالت میں پڑا تھا۔
نورین اور اس کی ساس دونوں کو ہی صبر نہ رہا تھا۔ محلے کے لوگ جمع ہونے لگے۔ وسیم نے زہر کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ شاید وہ اولاد پیدا نہ کر سکنے کے غم کو اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا تھا، مگر صرف یہی آزمائش نہیں تھی جو نورین پر پڑی تھی۔ نورین کی ساس نے چیخ چیخ کر نورین پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس نے ہی وسیم کو زہر دے کر مارا ہے، کیونکہ وہ ایک آوارہ اور بد کردار عورت ہے جو گھر سنبھالنا اور بچے پیدا کرنا نہیں چاہتی، بلکہ آوارگی اور عیاشی میں زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ نورین کی ساس کی چیخو پکار کے نتیجے میں جلدی کسی نے پولیس کو اطلاع دے دی اور آنن فانن پولیس ان کے گھر کے باہر آ کر موجود ہوئی۔ اتفاقی طور پر سارے اشارے نورین کی جانب ہی جاتے تھے۔ وہ کئی گھنٹے بازار میں لگا کر آئی تھی۔ کمرے میں موجود پانی کے گلاس پر اس کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ پولیس نے نورین کو گرفتار کر لیا۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی کہ اس نے وسیم کو نہیں مارا، بلکہ وہ تو اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ لیکن بے رحم پولیس نے بے دلی سے قانونی کارروائی مکمل کی۔ ان کے سامنے قتل ہوا تھا اور مجرم موجود تھا۔ انہیں کیا ضرورت تھی کہ بلا وجہ کی تحقیق میں وقت اور پیسہ ضائع کرتے۔ انہوں نے خاموشی سے نورین کے خلاف پرچہ کاٹ دیا اور اسے حوالات میں قید کر دیا۔ نورین کے آگے پیچھے تو کوئی نہ تھا جو اس کی خبر لیتا۔ پولیس نے اپنی من مرضی کی اور جلد ہی نورین کو عدالت سے 18 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی گئی۔ اسے اپنے شوہر کی قاتلہ مان لیا گیا تھا۔ نورین نے اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی، مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ آخر کار وہ خاموش ہو گئی۔ جیل کی سزا بے حد لمبی تھی۔ نورین کو یقین نہیں آتا تھا کہ آخر اسے کس گناہ کی سزا ملی ہے۔ اس نے تو اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی تھی اور خود بانجھ نہ ہوتے ہوئے بھی سارا الزام اپنے سر لے کر جیتی رہی، لیکن اس کے باوجود اب اسے زندگی بھر اس جیل میں سڑنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ جیل کا ماحول عجیب تھا۔ عورتیں اسے عجیب نظروں سے دیکھتیں۔ کئی ایک نے تو اسے مارنے پیٹنے کی بھی کوشش کی۔ ان کے نزدیک وہ ایک بری عورت تھی جو اپنے شوہر کو مار کر وہاں آئی تھی۔ نورین نے خاموشی سے سب کچھ سہنا شروع کر دیا۔ 18 سال گزارنا آسان نہ تھا۔ نورین کی جوانی رفتہ رفتہ گزرنے لگی، مگر اسے اب کسی چیز کا انتظار نہ تھا۔ وہ بس موت کی منتظر تھی۔ کوئی ایسا نہ تھا جس کے لیے وہ جیل سے باہر نکلنے کے لیے بے قرار ہوتی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی جیسی زندگی جیل کے اندر ہے ویسے ہی زندگی جیل کے باہر بھی ہوگی۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا رہا اور 18 سال بیت گئے۔ نورین کی سزا مکمل ہو گئی اور اسے جیل سے آزاد کر دیا گیا۔ نورین اپنا مختصر سا سامان لے کر جس وقت جیل سے باہر نکلی، اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر اس کے دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ دنیا باہر بدل چکی تھی۔ خود اس کے بال بھی تو سفید ہو چکے تھے۔ 25 برس کی نورین اب ایک ادھیڑ عمر عورت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ باہر ٹریفک رواں دواں تھا۔ کسی کو نورین کی موجودگی سے کوئی غرض نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جیل میں تو جیسے تیسے وقت گزر گیا، لیکن اب باہر نکلنے کے بعد وہ زندگی کیسے گزارے گی؟ ماں باپ تو عرصہ ہوا مر چکے تھے اور بہن بھائی کوئی تھا نہیں۔ جیل سے آنے والی لڑکی کو کوئی رشتہ دار اپنے گھر میں جگہ نہیں دے گا۔ اس کے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی 2 وقت کے کھانے کا بندوبست کر سکے۔ اچانک ہی نورین کو وسیم یاد آیا۔ اس کا شوہر جس نے اسے دنیا کی ہر نعمت سے نواز رکھا تھا، نہ جانے اس نے زہر کھا کر خودکشی کیوں کی۔ نورین نے اسے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ نورین کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں اور تبھی وہ ایک دم چونک سی گئی۔ اس کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رک گئی تھی۔ نورین کو لگا ڈرائیور کو غلط فہمی ہوئی ہے، مگر سیاہ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا سیاہ کوٹ میں ملبوس آدمی نورین کی جانب جھک کر بولا، اندر آ جائیے میڈم، یہ گاڑی آپ کے لیے ہی آئی ہے۔ میں وسیم صاحب کا وکیل ہوں اور 18 سال سے اس انتظار میں تھا کہ کب آپ جیل سے رہا ہوں اور میں آپ کی امانت آپ تک پہنچا دوں۔ نورین چونک گئی۔ وہ اس کے شوہر کی بات کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نورین گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ وہ بے حد قیمتی گاڑی تھی۔ سیاہ کوٹ میں ملبوس شخص جو گاڑی چلا رہا تھا، اس نے نورین کو بتایا کہ وہ وسیم کا وکیل تھا اور وسیم نے مرنے سے پہلے اسے ایک خاص کام سونپا تھا اور آج اسے اپنے اس خاص کام کو مکمل کرنا تھا۔ اسے ایک امانت نورین کے سپرد کرنی تھی۔ نورین سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بھلا اس کے پاس نورین کی امانت کیسی ہو سکتی تھی؟ مگر وکیل خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ جلد ہی وہ ایک عمارت کے سامنے جا پہنچا۔ وہ ایک بے حد خوبصورت گھر تھا، شہر کے ایک پوش علاقے میں بنا ہوا شاندار گھر۔ نورین اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتری اور حیران نگاہوں سے اس گھر کی جانب دیکھنے لگی۔ دوسری جانب سے وکیل بھی نیچے اتر آیا تھا۔ اس نے نورین کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا اور چابی سے تالا کھول کر اندر چلا گیا۔
نورین بھی حیران ہوتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ نورین بی بی، یہ شاندار گھر وسیم صاحب نے مرنے سے پہلے آپ کے نام کر دیا تھا اور انہوں نے اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ بھی آپ کے نام کر دیا تھا۔ اپنی موت سے چند دن قبل انہوں نے مجھے بلا کر اپنی وصیت لکھوائی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی جوانی میں وصیت کیوں لکھوا رہے ہیں، لیکن بہرحال ان کی موت کے بعد یہ سب کچھ واضح ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ آپ پر ان کی موت کا الزام بالکل غلط ہے، کیونکہ اس روز وسیم کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے کچھ غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ وکیل نے کئی کاغذات نورین کے سامنے رکھے۔ نورین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے شوہر نے مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی آسان بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ وسیم ایک باوفا شوہر تھا، مگر قسم کی ستم ظریفی سے بانجھ ہونے کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ تھا۔ وکیل دستخط کروا کر جا چکا تھا۔ سب کچھ اب قانونی طور پر نورین کا تھا۔ ساس مر چکی تھی، جائیداد میں اور کوئی وارث نہ تھا۔ نورین اپنے آگے کی زندگی گزارنے کے لیے آزاد تھی۔